السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز اور ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں جو قرآن پاک کی سورۃ الانعام ہے۔ توجہ فرمائیں، غور سے سنیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ سبسکرائب کرتے ہو تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو سنیں ذرا قرآن پاک کی آیت 151 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہے قرآن پاک کی آیت 151۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے نصیحت فرمائی ہے کہ بے حیائی مت کرو۔ اب یہاں پہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ آیت نمبر 151 ہے قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی بے حیائی کے کام کے پاس مت جاؤ جو اس میں ظاہر ہو، وما باطنا، اور جو پوشیدہ ہو، یعنی دونوں کے پاس ممنوع ہے، دونوں کے پاس نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے مار نہ ڈالو، الا بالحق، مگر حق پر ہے، مگر حق پر یہ ذالکم، یہ تم کو حکم دیا، ذالکم وصاکم، یہ تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور ہدایت حاصل کرو۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے باقی حکموں کا اس آیت میں بیان ہے جن پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی حکم دینے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ ارشاد ہے کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس آیت کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ تفسیر۔ کہتے ہیں کہ ارشاد کیا ہے کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ، خواہ وہ کھلم کھلا ہو یا پوشیدہ ہو۔ جس جان کی حفاظت اور احترام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی انسان کی جان، ان کو ناحق مت قتل کرو۔ انسان کی جان، انسان کو مارنا حرام ہے۔ ناحق قتل وہ ہے جس کا حکم شرع نے نہ دیا ہو۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کا حکم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو کہ تمہارا کام حکم کرنا اور چال چلن کو کے قاعدے مقرر کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عربوں نے آپس میں یہ دستور جاری کر دیا تھا، دستور جاری کر رکھا تھا کہ برے کام، زنا وغیرہ کھلم کھلا منع ہے، اور چھپ کر کرنے میں بھی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو کوئی حرج نہیں۔ یہاں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ چاہے سب کے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، ہر حاجت میں منع ہے، یعنی ہر حالت میں منع ہے۔ اسی طرح عرب میں آدمی کا مار ڈالنا کوئی بات نہ تھی، یعنی مار ڈالنا حرج نہیں۔ یہاں ان سے کہا گیا ہے کہ گناہ چاہے سب کے سامنے ہو یا چھپ کر ہر حالت میں منع قرار دیا ہے۔ اسی طرح عرب میں آدمی کا مار ڈالنا کوئی بات نہ تھی، لوٹ مار ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور یہ لوگ یہاں ان باتوں سے انہیں روکا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ روکا گیا ہے ایسے جو ہے کام کرنے سے۔ آدمی کی جان لینا کسی طرح جائز نہیں ہے جب تک کہ شرع فتویٰ نہ دے۔ اب شرع سے فتویٰ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح حرم مکہ کے اندر جانور کا مارنا بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کے معاملات اور چال چلن کے قاعدے مقرر کر کے یہ سمجھا دیا گیا کہ انسان اپنی خوشی کے قاعدے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں بنا سکتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قاعدوں پر چلے اور اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے سے آدمی کا ہر کام اللہ کی عبادت میں بن جاتا ہے۔ تو ناظرین غور سے اور توجہ سے سنیں، میرے ساتھ رہیں۔ عدل و انصاف کرو، عدل اور انصاف کرو قرآن پاک کی سورۃ نام اس میں فرمایا جا رہا ہے اور ان آیاتوں کو عنوان دیا گیا ہے، عدل و انصاف کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي، یعنی یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس طرح، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، مگر اس طرح کہ بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ تول کر انصاف سے پورا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہاں فرمایا ہم ہر کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کو کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا فریبی ہو، یعنی اگرچہ وہ اپنا رشتہ دار بھی یعنی قریبی ہو، اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں ارشاد ہے کہ یتیم کے مال کو مت لگاؤ، ہاں جب تک، یعنی یتیم کے مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ مت لگاؤ، ہاں جب تک وہ بچہ ہے اور سوچ کر خرچ کرنے کا اسے ابھی ہوش نہیں ہے۔ تو بڑے اپنے ذمہ لے سکتے ہیں، اس کی کفالت دار اسے اپنی حفاظت میں لے سکتا ہے۔ اس وقت تک اس کا دوسرا سرپرست جس کی حفاظت میں وہ رہتا ہے احتیاط کے ساتھ اس کا مال اس کی ضرورتوں میں اور اس کے نفع کی باتوں میں خرچ کر سکتا ہے، نفع کے کاروبار میں لگا سکتا ہے، لیکن جب وہ سمجھدار ہو جائے اور مال کے نفع نقصان کو پہچاننے لگے اس وقت اس کا مال اس کے اختیار میں دے دینا چاہیے اور نیک مشورے سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ لین دین میں مال تول کا خیال رکھو تاکہ کسی کے حق میں کمی نہ ہو اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہو، انصاف سے جتنا جس کو پہنچنا چاہیے اسے پہنچ جائے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ ہم کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، زیادہ مشقت نہیں دیتے، اسے نہیں ڈالتے۔ پس اس بات کا خیال رکھو کہ جب کوئی بات کہو یا فیصلہ کرو تو اس میں عدل اور انصاف کا خیال رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اگر کوئی ملنے والا یا رشتہ دار بھی ہو تب بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہو اور نہ تمہارے اثر کی وجہ سے کوئی تمہارے قریب کا رشتہ دار دوست ملازم نوکر وغیرہ کسی پر کسی قسم کی دست درازی کر سکتا ہے، دست درازی کا حق رکھتا ہے، اور نہ تم کسی معاملہ میں اپنے رشتہ دار یا دوست کے بے جا طرفداری کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرر کیے دین میں مشقت ضرور ہے، لیکن اس میں ایسی مشقت نہیں ہو جو انسان کے بس کی نہ ہو۔ ہر شخص اللہ کے دین پر بخوبی چل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے احکام کو اپنی طاقت کے مطابق بجا لا سکتا ہے، یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات فقط اتنی ہے کہ اپنی خواہش کو دبا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے فائدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس قدر ہے کہ ان کی خاطر تھوڑی سی مشقت کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت یعنی قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 153 152 اور 153 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ کا سیدھا راستہ، اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا سیدھا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ کا عہد پورا کرو، تم کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ
کہ میری راہ سیدھی ہے سو اس پر چلو، فتبعوا یعنی اس کی اطاعت کرو، ولا تتبعوا السبیل السبل اور اس پر چلو اور میرے دوستوں پر نہ چلو، میرے اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فتفرق بکم عن سبیلہ کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، یعنی دوسرا کوئی اور راستہ اگر اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے جدا ہو جاؤ گے۔ یہ تم کو ذالکم وصاکم یہ تم کو وصاکم حکم دیا ہے، بھی لعلکم تتقون یعنی تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی تفسیر کچھ اس سے بیان کرتی ہوں۔ ارشاد ہے کہ اللہ کو مان لینا وہ اس بات کا پختہ وعدہ ہے، پختہ وعدہ کرنا ہے، یعنی کہ ہم تیرے سارے حکم بے چونو چرا بجا لائیں گے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی اول کلمہ طیب ہے، طیب میں پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے ہر احکام کی بجاوری کریں گے، ہر کام کو پورا کریں گے بلا چونو چرا۔ تو جو ایمان لے آیا اس نے حکم برداری کا ذمہ لیا، لہذا اس قول و قرار پر پورے اترو اور اپنا وعدہ وفا کرو۔ یہ احکام تمہیں اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد آ جائے اور تم بات کہہ کر اس سے نہ پھر جاؤ۔ حکم پڑھ کر سنانے سے یہ بھی غرض ہے کہ تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ واضح ہو جائے، اور اس لیے سنو کہ یہ باتیں جو تم کو بتائی جا رہی ہیں یہی اللہ کا مقرر کیا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں تمہیں سکھایا گیا تھا، سورۃ فاتحہ میں بھی یہی حکم بتایا گیا تھا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ اب اس صراط مستقیم کو تم پر واضح کر دیا گیا ہے، اس راہ کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے سوا اگر کسی اور راستے پر چلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو آپس کے اختلاف سے بچنا چاہیے، اور کیونکہ اس کا ایک دین ایک راستہ مقرر ہے جس پر قائم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اختلاف ہو تو ظاہر ہے کہ سب کا ایک راستہ نہ رہے گا اور مختلف لوگ مختلف راستوں پر پڑیں گے۔ اس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ ایک راستے کو چھوڑ کر اور راستے مت ڈھونڈو اور ورنہ بھٹک جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس سے اتفاق کی تائید اور اختلاف کی برائی نکلتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے بارے میں کچھ ہدایت فرمائی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یعنی آیتوں میں انسان کے لیے کامیاب زندگی کے اصول وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جو میں آپ کے گوشہ گزار کر رہی ہوں۔ صراط مستقیم یعنی نمبر 1 ہے الکم تاکلون تاکہ تمہیں عقل سے کام لینا آ جائے۔ نمبر 2 ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم اپنی بھلائی کی ساری باتیں سیکھ سکو۔ لعلکم تتقون تاکہ ساری برائیوں سے بچ سکو۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ آج کل اس سے بہتر اور ساتھ ہی ضروری مشغلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی کو جب فرصت ہے ان باتوں پر تنہا اپنے سے زیادہ سمجھدار آدمی کے ساتھ مل کر غور کرنے بیٹھ جائیں۔ اب ان کا خلاصہ ترتیب سے سنے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو۔ اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کسی کی خوشامد کرے نہ کسی سے ڈرے، بلکہ اسے اس کا یقین ہو جائے کہ مجھے نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ مجھ سے کچھ چھین سکتا ہے۔ میں دنیا میں ہر ایک کو اپنا برابر کا انسان سمجھ کر احترام کر سکتا ہوں، لیکن اپنا بڑا اور اپنا رب اس اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نہیں مان سکتا۔ نمبر 2 ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہاں سب سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں کہ انسان کا رشتہ یہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
ٹھیک ہے، بلکہ پھیلتے پھیلتے تمام دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور اس لیے درجہ و درجہ انسان ہر انسان کے نیک سلوک کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ نمبر 3، اولاد کو کسی طرح قتل نہ کرو۔ عرب قتل کر دیتے تھے، لیکن اس آیت سے باطنی قتل بھی منع ہو گیا ہے، یعنی کمائی کی خاطر بچوں کو برے کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، عادت پر ڈالنا، کیونکہ دونوں کا سبب افلاس کا خوف ہے۔ اس سے منع کرنے کے بعد فرمایا کہ رزق دینے والے ہم ہیں، اس کا فکر مت کریں۔ عقل مندوں کے تحقیق یہ ہے کہ سوسائٹی یعنی مجتمع انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس کا غرض ہے کہ انہیں انجام دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پوائنٹ نمبر 4 ہے، فحش اور بے حیائی کے کام مت کرو، اس سے بےہودہ اور بےجا خواہشوں کے بھڑکانے والے کا کام منع ہو گئے ہیں۔ نمبر 5 ہے، کسی آدمی کو قتل نہ کرو جب تک قانون حکم نہ دے۔ اب نمبر 6 ہے، یتیموں کا مال خرد برد مت کرو، اور ان کے بڑے ہونے تک اس کی حفاظت کرو۔ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تمام کمزوروں ضعیفوں کی جان و مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، نکلتا ہے، اور خلیفہ اللہ یعنی سوسائٹی کا فرض ہے کہ اس کو پورا کرے۔ اب یہاں نمبر 7، آپس کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لو، ماپ تول میں کمی مت کرو۔ یہ میں سابقہ آیات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ سب مل کر دین کو قائم کرو، کیونکہ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہے نمبر 9 ہے، دین کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں ہرگز تفرقہ اور اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ انسان اگر عقل سے کام لے تو اپنی بہتری کے سارے طریقے ان آیتوں سے نکال سکتا ہے، اور امن و امان کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم کے راستے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے ہدایت کا سلسلہ، یعنی قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 154، جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ہدایت کا سلسلہ، یعنی یہ اس کو عنوان دیا ہے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذین، فرمایا پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور نیک کام کرنے والوں پر نعمت پوری کرنے کے واسطے، الذی احسن تفصیلا، اور ہر شے کی تفصیل کے واسطے، لکل شیء وہودن، اور ہدایت اور رحمت کے لیے، ورحمتن وہودن ورحمتن لعلہم بلقاء، رحمت کے لیے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے رب کے ملنے کا یقین کریں، یعنی ربہم یؤمنون، اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ یہاں پہ بلقاء لعلکم، تاکہ بلقاء ملے اپنے رب کے ملنے کا یقین کرے، ربہم یؤمنون، اپنے رب کے ملنے کا یقین کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے جو ہے اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا، اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے کہ اس نے دنیا میں کیسے کیا، کس طرح یہ عمل کیے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اور جن میں کرنے کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہوں گے، جنہوں نے کیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے، وہ مومن بندے ہوں گے اور وہ جنت میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ انسان کے واسطے دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قاعدے شروع ہی سے مقرر کر دیے ہیں وہ تم نے سنے، یہی قاعدے انسان کو ہر زمانے میں اور ان کے ہر نبی نے بتاتے رہے ہیں۔ جو نبی اپنی قوم میں کوئی خاص برائی دیکھتا تھا جو ان قاعدوں میں سے کسی کے خلاف ہوتی تھی، تو اسے قاعدے پر وہ اپنے زمانے میں زور دیتا تھا کہ ایسا نہ کرو، ٹھیک راستے پر چلو، جس راستے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا اور مصر کے ظالم فرعون نے بنی اسرائیل کو اتنا دبایا کہ ادموا کر دیا، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو فرعون کے پنجے سے نکالا، اور ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کتاب میں ہم نے اس زمانے کے مطابق
ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر مشکل کے وقت ان کی رہنمائی کرے اور ان کو اپنے رب کے پہچاننے کا موقع ملے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس بات کا یقین ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اب کہ مرنے کے بعد ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے, جہاں فرما برداروں کو انعام ملے گا اور نافرمان اپنی نافرمانی کا خمیازہ بھگتیں گے. دنیا میں قانون الہی کی پہلی کتاب توراۃ ہے اور بنی اسرائیل پہلی قوم ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکمل شریعت عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے حالات کے مطابق تھی. زبور اسی کا ضمیمہ تھی. انجیل اس کے ایک پہلو پر زور دینے کے لیے آئی جس پر زمانے کے لحاظ سے زور دینا ضروری تھا. پھر اس کا خلاصہ اور مہذب نسخہ قرآن مجید ہے جو ہر زمانے کے لیے کافی ہے. اب اس کا ذکر ہم آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قرآن شریف یعنی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. یہ قرآن پاک کی آیت 155 اور 156 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. قرآن پاک کی سورۃ الانعام میں یہاں پہ قرآن پاک کے بارے میں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے. وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. اور ایک یہ کتاب ہے برکت والی کہ ہم نے اتاری سو اس پر چلو. فَاتَّبِعُوهُ یعنی اس کی اطاعت کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو. ان تقولوا انما اس واسطے کہ کبھی تم کہنے لگو انزل الکتاب علی طائفتین یعنی کہنے لگو کتاب جو اتری تھی سو انہی دو فرقوں پر من قبلنا انہی دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ کہ ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہیں. لغافلین یعنی ہمیں ان کو پڑھنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے تو نہیں تھی. او تقولوا لو انا انزل یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی علینا الکتاب یعنی اگر ہم پر یہ کتاب اترتی لکننا اہدا بینہم اہدا منہم تو ہم تو راہ پر ان سے بہتر چلتے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر نازل ہوئی. اور یہ کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری ہدایت نامہ ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی. ارشاد فرمایا اس سے پہلے ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ دی اور اس میں خوب کھول کر انسان کے لیے سارے احکامات جو پہلے حسب موقع نازل کیے گئے تھے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ارشاد ہے کہ اب ہم نے توراۃ کے بعد انسان کی ہدایت اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے زبور اور انجیل اتری جو اس کے بعد اتری وہ کچھ رد و بدل کے ساتھ توراۃ ہی کے اجزاء سمجھنے چاہیے. اس کے بعد زمانہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور انسان کی حالت اس کے ساتھ بدلتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا کہ انسان کے لیے اس کے تمام ضروری احکامات ایک کتاب میں جمع کر دیے جائیں کیونکہ ان کتابوں میں انہوں نے رد و بدل کر دیے تھے, تبدیلیاں کر دی تھی اپنے حالات کے تقاضے کے مطابق یا اپنے فائدے کے لیے تاکہ اس کے بعد اس کو ہدایت کے لیے کسی اور کی طرف نہ جانا پڑے اور ہر حالت کے لیے اس میں سے ضروری احکامات نکلتے چلے ہیں. وہ کتاب مبارک یہ قرآن مجید ہے. مبارک اس لیے ہے کہ اس کے اندر سے ہدایت کا ایک ایسا چشمہ ابل رہا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور وہ جو چیز شکل کے لحاظ سے محدود ہو لیکن اس کے فائدے لامحدود ہیں اور کبھی ختم نہ ہو اسے مبارک کہتے ہیں یعنی برکت والی کتاب, ہدایت نامہ اور برکت والی کتاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اب ہم نے توراۃ کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی خیر و برکت کبھی ختم نہ ہوگی اور جب تک دنیا قائم ہے انسان کے لیے اس میں سے رہنمائی اور ہدایت ابھرتی رہے گی, ہدایت ملتی رہے گی اس کے ذریعے.
ہم ہدایت حاصل کرنے کا ہمارا یہ ذریعہ ہدایت ہے ہر انسان کے لیے. انسان جب بھی اس کی طرف رجوع کرے گا اسے اس کی حالت کے مطابق عمل کا راستہ سمجھائے گی. اس کے بعد کسی کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کتاب پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس کو مضبوط پکڑو اور اس کی مخالفت سے بچو. اس کی مخالفت میں یہ خوف ہے کہ تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے اگر اس کی مخالفت کرو گے تو، اور اگر اس کے مطابق چلتے رہو تو تم پر رحمت ہوگی اور تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. اب تمہارے لیے یہ کہنے کا موقع نہیں کہ توریت اور انجیل تو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی تھی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ان میں کیا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لکھا ہے کہ ہم نے تمہارا یہ ارمان بھی پورا کر دیا اور تمام طرح ہدایات کا مجموعہ قرآن پاک نازل فرمائی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھیج دیا ہے. یہ ارمان بھی پورا کر دیا کہ کاش ہمارے پاس کوئی کتاب آتی تو ہم اس پر پوری طرح عمل کر کے دکھاتے اور یہود و نصارہ سے کہیں بڑھ کر کتاب پر عمل کرنے والے ثابت ہوتے. لو اب اس پر عمل کر کے دکھاؤ یا عمل کرو، یہ آپ کا ہدایت نامہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب یہاں پہ قرآن حکیم سے منہ موڑنا کیسا ہے؟ اب قرآن پاک کی سورۃ الانعام اس کی آیت 157 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اور فرمایا جا رہا ہے کہ لقد قرآن حکیم سے منہ موڑنے والے ان کا کیا حشر ہوگا. فقط جاءکم بینات من ربکم وہدی ورحمۃ، یعنی سو تمہارے پاس اس تمہارے رب کی طرف سے جو ہے حجت اور ہدایت اور رحمت ورحمت اور رحمت آ چکی ہے. یعنی تمہارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے. فمن اظلم ممن کذب، اب اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ یعنی کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاوے اور ان سے کتراوے. اب یہاں پہ فرمایا سنجزی، ہم ان کو جو الذین یصدفون، جو ان کو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں، یعنی جو ان میں سے یا ان کو جو منہ موڑتے ہیں، یصدفون موڑتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوال عذاب برا عذاب ہوگا، بما کانوا یصدفون اس سے کہ وہ منہ موڑتے ہیں، اس سے کہ وہ کتراتے ہیں اور قرآن پاک سے کہ ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتے اور پڑھتے نہیں ہیں اور اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے. اب یہاں ارشاد ہے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ پہنچی ہے، یہ تمہارا ہدایت نامہ ہے. اس میں سے بہت صاف نہایت واضح اور روشن دلیلیں موجود ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس میں جو بات ہے سراسر تمہارے فائدے کی ہے. یہ خدا کی رحمت ہے جو اس نے تم پر نازل کی ہے، جس کتاب میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسی کہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، ہر وقت رہنمائی کے لیے تیار ہے اور ہر حالت میں مدد کے لیے موجود، آڑے وقتوں میں کام آنے والی، اپنے ماننے والوں کی خوشحالی اور عزت کی ضامن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والی کتاب قرآن مجید. اس سے اگر غفلت برتی جائے اور اس کے حکموں کو اگر پیٹ پیچھے پھینک کر فضول باتوں میں مشغول رہا جائے تو واقعی بڑی بدبختی اور شامت کی نشانی ہے. اب تم بتاؤ کہ اگر کوئی ایسی کارآمد اور مفید کتاب کو بھلا کر بیٹھ جائے اور اس کی طرف سے منہ موڑے تو اس سے زیادہ ضیاءکار اور اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنے والا کون ہو سکتا ہے. اب خود اس کا موازنہ کریں. اس کو چھوڑ بیٹھنا انتہائی ظلم ہے جو کوئی اپنی جان پر بلکہ بنی نوع انسان پر کر سکتا ہے، اپنی جان پر بلکہ بنی نوع انسان پر کر سکتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے. ہم نے ایسے
لوگوں کے لیے بڑا عذاب تجویز کر رکھا ہے. وہ اپنی غفلت کی سزا یہاں بھی بھگتیں گے اور ان سے ساری قومی کبھی عظمت اور عزت چھین لی جائے گی اور مرنے کے بعد بھی انہیں چین نہیں ملے گا. یہ بے چین ہو گئے اور دوزخ میں دہتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے جس کا انسان اور پتھر ہوں گے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کو یہ آیتیں سنائی گئی, بہت کم لوگوں نے اس پر یقین کیا, باقی سب نے اس کان سنا اور اس کان اڑا دیا. اب تاریخ گواہ ہے کہ ماننے والوں کی کیسی ترقی نصیب ہوئی اور ان کے مرتبے اور درجے کہاں سے کہاں تک پہنچے, اور جو لوگ نہ مانے, جن لوگوں نے اس پر ایمان نہ لائے اور نہ ماننے والوں کو کیسی ذلت اور خواری سے پالا پڑا. انہیں مٹھی بھر ماننے والوں نے ان منکرین کا بھرکس نکال دیا. یعنی اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ نہ ان کی غلط بات پر اتحاد نے کام دیا اور نہ ان کے سامان اور ہتھیاروں نے انہیں کچھ فائدہ پہنچایا. تمام آج بھی اسی طرح باقی ہے. سننے والوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت 158 جس کا ترجمہ یعنی قرآن پاک کی سورۃ النعم اور اس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ اب کیسا انتظار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنیں, هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ, لوگ کہے کہ راہ دیکھتے ہیں اگر یہی کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, اور یا ربو کا, ان کے رب کی طرف سے, یا تیرا رب آئے, او یا بعض آیاتی, یا تیرے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئے, ربی کا یعنی تیرے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئے. یوم یاتی بعض آیاتی ربی کا لا ینفع, جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی کسی کے اس کا نفس ایمان ہوا, ایمان لانا کام نہ آئے گا. یعنی اس وقت ایمان لانا کوئی کام نہیں آئے گا جب قیامت آ جائے گی, حساب کتاب کا دن نزدیک آ جائے گا. اس وقت کہتے ہیں کہ ہم جی ایمان لائے, ہم اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لائے, قرآن پاک ہمیں ایک دفعہ واپس جانے کا موقع ملے. یہ سب بے سود ہے. کوئی قیامت کے بعد کوئی نہ واپس آئے گا, معاملہ ختم دنیا کا. اور جو ہے آخرت میں جس کو جنت ملے گی وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور جس کو دوزخ ملے گی وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. کسی کے اس کا ایمان لانا قائم نہ آئے گا. نفس نے ایمان ہوا, لم تکن آمنت من, جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا, قبل یعنی جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا, او کسبت فی ایمانیا, یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی, خیر یعنی اچھا کام نہ کیا تھا, قل انتظروا انا منتظرون, تو کہہ دے تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے فرمایا کہ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو. اب یہاں پہ کہ اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے احکام رسولوں کے ہاتھ دنیا میں بھیجے. اس کے بعد توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی. اس کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے یہ مبارک کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے نازل کی. اس میں تمام انسانوں کے لیے ہر زمانے اور ہر حالت میں ہدایت کا پورا سامان جمع کر دیا. اب انسان کے لیے ان امن و امان کی زندگی اسی کی رہنمائی سے نصیب ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ اس کی پیروی کرو. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ انسان کی ہدایت کا اتنا اہتمام کر دینے کے بعد اب اور کس چیز کی ضرورت باقی ہے, جس کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. کتاب آ چکی ہے, اس کے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا جا چکا ہے. بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا یہ لوگ اب یہ راہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, یا وہ رب جس نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بھیجا خود ان کے سامنے آئے, یا نعوذ باللہ, یا اس کی کوئی ایسی نشانی آئے جس کے بعد کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے. یہ سب باتیں پوری ہو چکی ہیں. واقعی ایمان نہ لانے والے یہی باتیں اپنے منہ سے کہتے تھے, اور کچھ لوگ جو ایسے خود سرے ہوتے تھے وہ کہتے تھے قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو قیامت آ کیوں نہیں جاتی, نعوذ باللہ. وہ اپنے لیے خود طوفان مانگتے تھے. یہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں دوزخی لوگ ہیں.
ان سب کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ ایمان اور گناہ سے توبہ کرنا اس وقت کام آئے گا جب قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی عقل اور اپنے سمجھ سے کام لے کر ابھی مان لو گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ورنہ جب کوئی ایسی مصیبت جس سے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں بتا رہے ہیں سر پر آ پڑی تو اس وقت ایمان لانا یا توبہ کرنا بیکار ہوگا. کیونکہ فائدہ دینے والا ایمان وہ ہے جسے غیب کے اوپر ایمان لا کر ایمان لایا جائے. لانا کہتے ہیں ایمان لانا کہتے ہیں یعنی اللہ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لانا, اس کے احکامات کی پیروی کرنا, اس کے رسولوں کو ماننا, ان کی سنت کو پورا کرنا, ان پر جو ہدایت نامہ میں آیا ہے اس پر ایمان لانا, ان کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنا. اور غیب وہ ہے جس کو صرف یعنی جسے غیب کے اوپر ایمان لانا کہتے ہیں, اور غیب وہ ہے جس کو صرف قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اور اپنی عقل کی گواہی سے مانا جائے. جب غیب کی باتیں ظاہر ہو گئی جو کہ موت کے وقت ظاہر ہوئی, جبکہ موت کے وقت ظاہر ہوئی شروع ہو جاتی ہے یا دنیا کے فنا کے قریب ظاہر ہوگی جیسے سورج کے نظام کا بگڑ جانا وغیرہ, اس وقت کا ایمان بالغیب نہ ہوگا, کیونکہ یہ تو سامنے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور اب ہم کہتے ہیں کہ ایمان لائے, تو اس وقت ایمان لانا نہیں ہے, اس وقت آپ کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس وقت گنہگار مسلم کی توبہ قبول ہوگی. تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ درس تک کے لیے آئندہ میں آپ کے لیے اس آگے والی آیات کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی, اور اب میں آپ سے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ, میرے ساتھ رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں, مجھے اور آپ سب کو. آمین ثم آمین.